السلام علیکم ناظرین، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم ناظرین، آج سب سے پہلے بات کریں گے کیونکہ سیاست کی بات تو ہمیشہ سے ہوتی ہے، سیاسی قائدین کی بات ہوتی ہے، لیکن آج ایک ایسے مسئلے کی طرف دھیان ضرور جانا چاہیے جس کی ڈسکشن آج فیڈرل کیبنٹ میں بھی ہوئی، اور وہ ہی کرپشن کے حوالے سے. کیونکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ جب پیش کی گئی فیڈرل کیبنٹ میں تو تمام جو آنریبل ممبرز تھے وہ بڑے سیکھپا ہوئے، اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنا دی گئی کہ اس کو پروو کیا جائے کہ یہ جو فگرز دیے گئے ہیں اور جو چیئرمین نیب کہہ رہے ہیں، جو کہ حکومت کا ادارہ ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 7 سے 8 ارب روپے کی کرپشن روز ہو رہی ہے. تو حکومت کا اور فیڈرل کیبنٹ کا یہ اسیسمنٹ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ فگر سمجھ نہیں آتے، اور اگر یہ بات ہے تو پھر پروف کی جائے. آلدو نیب کی طرف سے جو ان کے ترجمان ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ 1-2 دن کے اندر وہ تمام جو ڈیٹیلز ہیں ان کو پبلک کریں گے. لیکن کیا یہ واقعی ممکن ہے 7 یا 8 ارب روپے کی کرپشن پاکستان کے گورنمنٹ ایکٹ کے اندر روز ہونا، اور اگر ہو رہی ہے حکومت کے ناک کے نیچے تو اس کو معلوم نہیں ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ یعنی اس کے حوالے سے آج بات کریں گے پروگرام کے اندر. اور ناظرین، اس حوالے سے بات بھی ہوگی کہ آج جو ایک رپورٹ ریلیز کی گئی جس کا ٹائٹل تھا ریپرزنٹیشن وداؤٹ ٹیکس، عمر چیمہ صاحب کی، اس کو بڑا ڈیٹیل میں آج ڈسکس کیا گیا. کیپٹل ٹاک کے اندر بڑی گرما گرم بحث ہوئی. کچھ اس کے اوپر ریزرویشنز تھیں مختلف پارلیمنٹیرینز کو. کیا جو انہوں نے بات کہی، جو انہوں نے ڈیفینس پیش کیا، وہ ڈز اٹ اسٹینڈ اینی گراؤنڈ؟ وہ بات واقعی ٹھیک ہے؟ کیا وہ اس کو ایکسکیوز کے طور پہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو آج کے پروگرام کے ایجنڈے پر یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں. سیٹھی صاحب، کرپشن ٹو سٹارٹ ود، میں چاہتا ہوں کہ ایک رپورٹ ہے وہ دیکھ لی جائے کہ سارا معاملہ ہے کیا اور اب فیڈرل کیبنٹ کیا کہہ رہی ہے، پھر سوال اٹھاتے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن کے متعلق حالیہ رپورٹ نے ایک بار پھر پورے ملک میں ہلچل مچا دی ہے. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں روزانہ تقریباً 7 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، اور اس کی بنا پر پاکستان نے کرپشن میں گزشتہ برس کے مقابل تقریباً 8 درجے ترقی کر لی ہے. دوسری جانب چیئرمین نیب نے بھی متعدد دفعہ ملک میں روزانہ کی بنیاد پر اس ہوش ربا کرپشن کی تصدیق کی ہے. لیکن وزیر اطلاعات جناب قمر الزمان کائرہ نے اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس میں روزانہ کی کرپشن کو جمع کیا جائے تو اس کا حجم تقریباً 2500 ارب روپے ہے، جو ملک کے سالانہ بجٹ سے کہیں بڑی رقم ہے. اور تو اور اس رپورٹ میں کرپشن روکنے کے لیے حکومتی اقدامات کو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے. حتیٰ کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بھی قابل تعریف کارکردگی پر پردہ ڈالا گیا ہے. ادھر وفاقی کابینہ نے بھی نہ صرف اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے بلکہ چیئرمین نیب پر بھی برہمی کا اظہار کیا ہے. لیکن پھر بھی ایک 4 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جو اس رپورٹ کے تناظر میں ملک میں کرپشن کی تحقیقات کرے گی اور 15 دن کے اندر اپنی رپورٹ کابینہ کو پیش کرے گی. سوال یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں سچ کون بول رہا ہے؟ ایک طرف یہ رپورٹ اور حکومتی ادارہ نیب جو ہوش ربا کرپشن کی داستان سنا رہے ہیں، یا حکومت جو اس رپورٹ کو اعداد و شمار کی بنیاد پر جھوٹ کا پلندہ کہہ رہی ہے. ارے سیٹھی صاحب، ہم پہلے رپورٹ کی بات کر لیتے ہیں، چیئرمین نیب کی بات رہنے دیتے ہیں. پہلے رپورٹ کی بات کریں. مطلب ایک obviously it's a corruption perception index، اور آپ کے پاس موجود بھی ہے اس کی کاپی کہ وہ کس طرح سے رہا ہے پچھلے 4-5 سالوں میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے کمفرٹیبل نہیں ہوئی؟ یہ کہتی ہے کہ یہ ان کا تو ایجنڈا ہی سمجھ نہیں آتا، یہ کس طرح کی رپورٹنگ کرتے ہیں، کیا کس طرح سے اسیس کرتے ہیں، اور جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بات تو ثابت ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ جو کرپشن ہے گلوبل فنومینا ہے. پاکستان کو ٹارگٹ کرنا، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب وین وی آر کلوز ٹو دی الیکشنز، تو یہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے. دیٹس واٹ دی پیپلز پارٹی سے. بات یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی کی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس کا الیکشنز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ساری گلوبل رپورٹ ہے. وہ اس کے اندر پاکستان کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ وہ پہلے 34 تھی آؤٹ آف 176. اب تھوڑی سی کرپشن بڑھ گئی ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا الیکشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سازش نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ صرف پیپلز پارٹی کمپلین نہیں کر رہی، یہ ساری پارلیمنٹ کمپلین کر رہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ کمپلینٹ نہیں آیا ایک رولنگ پارٹی سے. جب پرانی حکومتیں بھی تھیں
وہاں بھی یہی اسی قسم کی رپورٹس آتی تھیں. مشرف صاحب کے زمانے میں بھی, نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی ہماری کرپشن انڈیکس کوئی خاص امپروومنٹ نہیں ہوئی ہے اس میں. مطلب اس وقت وہ تیر نہیں چل رہے تھے. تو یہ ایک پیپلز پارٹی کے خلاف سازش نہیں ہے, اچھا, نہ ہی ایک ملک کے خلاف سازش ہے, پہلی بات یہ, نہ ہی ایک پارلیمنٹ کے خلاف ہے. تیسری بات یہ, اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے, کہ یہ کوئی کیلکولیشن نہیں ہے, کسی سائنٹیفک بیسس کے اوپر ٹرانسپیرنسی کیلکولیٹ نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں یہ پرسیپشن کا انڈیکس ہے. پرسیپشن سے مراد یہ ہے کہ سوچ یہ ہے ہماری, لوگ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. صرف پاکستان کے باشندے اور بیرونی دونوں سے وہ پوچھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے, کتنی کرپشن ہے. یہاں کوئی کیلکولیشن نہیں ہوتی کہ جی اتنے ارب روپے کی کرپشن ہے, ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے, رائے عامہ, اس سے پھر یہ انڈیکس بنتا ہے. تو اس انڈیکس میں بہت سی خامیاں ہیں جیسے قاہرہ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی, مگر یہ تو ایک الگ چیز ہے. ہاں انہیں تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ کیونکہ الیکشن سر پہ آ گئے ہیں اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے, اس سے پہلی جو حکومت تھی اس میں اتنی کرپشن نہیں تھی. حالانکہ انڈیکس کے اندر 2 یا 3 پوائنٹس کا موومنٹ ہے, اور وہ کیونکہ سائنٹیفک طریقے سے کیلکولیٹ نہیں کیے گا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اچھا, میرے لحاظ ذہن میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت کس چیز کی ہے؟ اہمیت اس چیز کی ہے جو ایف بی آر نے یا سی بی آر نے, ایف بی آر نے جو اسٹیٹسٹکس شائع کیے اس سے پہلے, کتنے لوگ یہاں ٹیکس پیئرز ہیں, ان میں سے کتنے پے کرتے ہیں, کتنے نہیں پے کرتے, کتنی کمپنیز ہیں یہاں جو رجسٹرڈ ہیں مگر ان میں سے کتنی ٹیکس پے کرتی ہیں اور کتنی نہیں کرتی, اینڈ سو آن. یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں نا, یہ بڑے پریشان کن ہیں, کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اگر 30 لاکھ ٹیکس پیئرز ہیں, 3 ملین آؤٹ آف 180 ملین, 2-3% لوگ آپ کے اس ملک میں ٹیکس رجسٹرڈ ہیں, جن کے این ٹی این نمبرز ہیں, ان میں سے 1% یا 1.5% ٹیکس پے کرتے ہیں, یعنی کہ آدھا. ٹھیک ہے, تو مطلب ہے کہ 1.5 ملین کے قریب, 15 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ ٹیکس پے کرتے ہیں. ٹھیک, اور وہ ٹیکس پے کرنے سے کتنا ٹریجری میں کتنے پیسے جاتے ہیں؟ 2000 ارب روپے کے لگ بھگ, 2000 ارب روپے سالانہ کے لگ بھگ. اب اس سے پہلے تو ایک وقت تھا محترمہ کے زمانے میں جب 900 ارب روپیہ تھا, پھر 1200 ہوا, مشرف کے زمانے میں بڑھنا شروع ہوا اور 2000 تک اب پہنچ گیا. عرض یہ ہے کہ یہ 2000 ارب روپیہ جو ٹیکس دیا جاتا ہے, یہ اگر اس کا پرسنٹیج نکال لیں کہ واٹ از دا پرسنٹیج آف جی ڈی پی, کہ اگر سارے ملک کی آمدن 100 روپے ہے تو صرف 9 روپے اس میں سے ٹیکس, 9-9.5 روپے ٹیکس میں سے مہیا کیے جاتے ہیں. مطلب ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جسے کہتے ہیں, کہ اگر 100 روپے سارے ملک کی آمدن ہے تو اس میں سے 9 روپے ٹیکس کی کنٹریبیوشن ہے. اچھا, ٹھیک. اچھا, اب عرض یہ ہے کہ ہر حکومت جو آتی ہے اس کے اوپر ایک دباؤ ہوتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے, اسٹیٹ بینک سے, کہ آپ ٹیکس بڑھائیں. یہ ریشو بہت کم ہے, ملک اس ریشو کے ساتھ نہیں چلتے. جو سٹینڈرڈ ریشیو ہے جس کے ساتھ ڈیولپڈ کنٹریز چلتی ہیں وہ 20% سے زیادہ ہے. ٹھیک, اگر 100 روپے انکم ہے ان کی تو 20 روپے ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے. یہاں 9 روپے ہوتی ہے, 9%. تو عرض یہ ہے کہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ انکم جنریٹ ہو رہی ہے مگر ٹیکس کلیکٹ نہیں کیا جا رہا. ٹیکس لوگ دیتے نہیں ہیں, اور پھر ٹیکس کلیکٹ کرنے والے کلیکٹ نہیں کرتے. دیکھیے, میرا تو دل نہیں کرے گا ٹیکس دینے کو, مگر اگر آپ کلیکٹ کریں گے, آئیں گے میرے پیچھے, تو پھر مجھے دینا پڑے گا نا. اچھا, تو یہاں 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے. ایک طرف ٹیکس کلیکشن مشینری جو ہے وہ خود بڑی کرپٹ ہے اور انکمپیٹنٹ ہے اور انیفیشینٹ ہے. دوسری طرف جو لوگ ہیں جن سے ٹیکس لینا ہے وہ بھی چھپاتے ہیں, وہ نہیں دیتے. دنیا نے اس پرابلم کو کیسے حل کیا؟ دنیا نے پرابلم کو ایسے حل کیا کہ ٹیکس کلیکشن مشینری جو ہے وہ بڑی سخت بنائی ہے. ایون انڈیا کے اندر سی بی آر جو ہے ان کا, سی بی آر اتنا سخت اقدامات کرتا ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. لوگوں کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں, اور جو یہاں نیب کرتا ہے وہ سی بی آر کرتا ہے. نیب تو بڑے اسپیشل کیسز میں کرتا ہے نا, سی بی آر تو ہر کیس میں وہاں کرتے ہیں.
مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہاں پر ایف بی آر کمزور ہے یا ٹیکس کلیکشن نہیں ہوتی تو دیٹ آلسو ایڈز ٹو دا کرپشن. بالکل وہ ایک وجہ ہے. تو میں اب آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو بھی رپورٹ دکھائی آپ نے کہ نیب چیئرمین کہہ رہے ہیں 7 ارب روپیہ ڈیلی کی کرپشن ہے یا کرپشن ہے, یہی کہہ رہے ہیں. کرپشن وہ کہتے ہیں کرپشن ہے جس کی نااہلی اور ناقص کارکردگی دونوں میں نے بھی اسی کا ذکر کیا. ایگزیکٹلی. اچھا اب آئیے یہ کیسے انہوں نے کیلکولیٹ کیا. ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کا. وہ کہتے ہیں کہ 14 تاریخ کو یا 16 تاریخ کو اپنی رپورٹ شائع کریں گے. آپ دیکھیے گا اس کے اندر بھی ایسٹیمیٹس ہوں گے, جسے گیس ایسٹیمیٹ کہتے ہیں, گیسٹیمیٹ کہ بھئی ہمارا خیال ہے یہ, کیونکہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. مگر وہ کہتے ہیں ایک تھرمومیٹر ہوتا ہے نا, اس سے ٹیمپریچر پتہ چلتا ہے. تو یہ تھرمومیٹر ہے, اس پہ 9% آ رہا ہے آپ کا. اور دنیا جو ہے وہ کہتی ہے 22%, 20%, 18% پہ پہنچے آپ, کیونکہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہے, اور اسی کے ساتھ ملک چلتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ 2000 ارب روپیہ ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں جو کہ 9% بنتا ہے آپ کی ملکی آمدن کا, تو آپ 4000 ارب روپیہ بھی اکٹھا کر سکتے ہیں اور 18% پہ لے جائیں اس ریشیو کو. اور اگر آپ 4000 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں اور 2000 ایکسٹرا کر رہے ہیں تو وہ 6-7 ارب روپیہ پر ڈے نکلتا ہے. ہاں وہ جو ایگزیکٹلی اس کی کیلکولیشن دیکھیں نا, 300 دن ہوتے ہیں نا کام کرنے کے, 365 تو نہیں, 300 دن ہیں اور 7 ہے, 7 3 21, 2100 ارب روپیہ بن گیا نا سال کا. تو 2100 ارب روپیہ تو ہم کلیکٹ کر رہے ہیں 9% پہ. تو 18% جب ہو جائے گا, جو ممکن ہے ہر ملک میں ڈیولپ کنٹری میں, ایسے انڈیا 14-15% پہ آ گیا, 16% پہ آ گیا. تو ہماری یہ نااہلی ہے, ہم کلیکٹ نہیں کر پاتے ہیں. اچھا, تو یہ انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ جی کرپشن سے مراد یہ ہے کہ کرپشن وہی ہے نا انڈر گراؤنڈ اکانومی. اچھا نہیں, جو آپ بات کہہ رہے ہیں پوری فیڈرل کیبنٹ, ڈو یو تھنک وہ انہوں نے اس کو ایسے بالکل اسیس نہیں کیا جس طرح آپ نے کیا؟ وہ تو آج وہ کہتے ہیں چھتوں سے جا کے سارے لگے ہیں کہ بھئی یہ چھتوں سے لگنے کی کیا ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے ہماری. ممکن ہے, یہ ممکن ہے, اور یہ اصلیت ہے کہ آپ کا ریشیو 9% ہے, یہ 18% ہونا چاہیے کم از کم. اور جب 18% ہوگا تو لوگ غریبوں کا بھی کچھ ہوگا, ان کے لیے بھی کچھ پیسے نکلیں گے. صرف یہ نہیں کہ آپ اپنی پارلیمنٹس چلا لیں اور آپ اپنی فوجیں چلا لیں اور آپ اپنی بیوروکریسیز چلا لیں, پھر سب کے لیے پیسے نکلیں گے, غریبوں کے لیے بھی پیسے نکلیں گے. اچھا, دوسری بات یہ, پھر آپ کو نوٹ نہیں پرنٹ کرنے پڑیں گے جو روز آپ کرتے ہیں. پھر آپ کو ڈیٹس, آپ کی جو ہے نا نیشنل ڈیٹ جو ہے وہ نہیں بڑھے گی. جب ٹیکس ہوگا, پیسے خزانے میں ہوں گے تو آپ خرچ کریں گے. ابھی تو پیسے ہی نہیں ہیں اور وہ خرچ آپ کرتے ہیں, اس لیے آپ کی فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ 8% پہ پہنچی ہوئی ہے. اور آپ ہر جنریشن کو, اگلی جنریشن جو آ رہی ہے اس کے قرضہ اس کے اوپر ڈال رہے ہیں. اچھا, ایک میں آپ کو اگر کہوں کہ ایف بی آر کا رول ہے, جو اس کی کمپلینٹ کر رہے ہیں نیب کے چیئرمین, وہ ان کے کیا ریزرویشنز ہیں, وہ انہوں نے کیا کہا جب کیپٹل ٹاک میں انٹرویو دیا؟ ناظرین ذرا یہ دیکھیے. I have been threatened. آپ کو بھی تھریٹ کیا؟ I have been threatened. کس نے کیا؟ Well, let's leave that out of the program. I hope کہ I have been کسی threatened. پولیٹیشین نے تو نہیں کیا؟ نہیں, private, well, کسی جرنلسٹ نے تو نہیں کیا؟ I won't say that. Let's leave it at that. But these situations are not nice situations. People don't want to see money leaving their hands. اچھا, یہ بات کرتے ہیں. اب گورنمنٹ کیا کس طرح سے رسپونڈ کرتی ہے وہ بھی ذرا آپ دیکھیے. ایک بہت ذمہ دار عہدے پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, اور وہ اگر اس کو دھمکیاں ملتی ہیں تو اس کا کام, پہلا کام یہ ہے کہ جس نے بھی اس کو دھمکیاں دی ہے وہ گورنمنٹ کو لکھ کے بھیج دے کہ مجھے تھریٹ ہے اور مجھے فلانے لوگوں نے دھمکیاں دی ہے, یا فلانے نمبر سے دھمکیاں آئی ہیں, یا مجھے فلانے نے دھمکیاں دلوا کے بھیجی ہیں. دونوں تینوں باتوں میں سے کوئی بات وہ کہہ دے. بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے نیب کے چیئرمین کی. سیکنڈ, یہ کہہ دینا کہ 8 ارب کی کرپشن ہو رہی ہے. بھائی صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اگر 8 ارب کی کرپشن ہو گئی تو پھر آپ کیوں بیٹھے ہیں ادھر؟ بتاؤ کہ بھائی فلانی جگہوں پہ یہ 8 ارب کی کرپشن ڈیلی ہو رہی ہے, اور ڈیلی کی بات کر رہا ہے. ڈیلی کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں پہ پہنچ گیا. 240 ارب روپے مہینے کے, 3000 سے اوپر سال کے, تو 3000 ارب روپے سال کے, اور 5 سال کے 15,000. نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی کرپشن ہو رہی ہے تو کم سے کم اس کا 10% تو ہمیں بتا دے کہ یہ جگہ ہے کرپشن کی, اور اس کے لیے لکھ کے بھیج دے کہ اس کارنر پہ ہے. نہیں تو یہ آپ کے خیال میں یہ صحیح کہہ رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں, کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا غلط بیانی اور کیا ہو سکتی ہے.
शाह साहब कुछ और कहना शाह साहब कुछ और कहना चाह रहे थे और कह दिया फिर गलत बयानी। वो कहते हैं कि चेयरमैन नैब क्या कर रहे हैं, अगर इतनी करप्शन हो रही है जाए प्रेसिडेंट के पास जाए, बताएं जाके कि मुझे। चेयरमैन नैब का ये काम नहीं है, ये काम है एफबीआर का, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। अच्छा, दिस इज नॉट द जॉब ऑफ नैब। नैब तो स्पेशल केसेस की इन्वेस्टिगेशन करता है, एफबीआर का जॉब है टू डू दिस। अब लेट्स डिस्कस द एफबीआर, बिकॉज मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल अंडरग्राउंड इकोनॉमी जो है वो बाय ऑल कैलकुलेशंस, सिंपल कैलकुलेशंस, वो 2000 अरब रुपए की अंडरग्राउंड इकोनॉमी। यानी कि आप कह रहे हैं कि वो करप्शन, यानी कि उसे करप्शन कहें, क्या कहें, जो भी कहेंगे, अंडरग्राउंड इकोनॉमी, टैक्स नहीं दिया जा रहा, टैक्स नहीं दिया जा रहा, हो रही है। अच्छा, अब 2000 अरब रुपए का टैक्स नहीं दिया जा रहा। हर दुनिया में 18%, 20%, 22% आमदन का वो टैक्स देते हैं, यहाँ 9% है। इसका मतलब है गुंजाइश है, इसका मतलब लोग टैक्स नहीं दे रहे। अब मैं मोटी मोटी आपसे बात करूं, मैं वो स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहा था, वो कहते हैं, एफबीआर वाले कहते हैं कि जी 20-25 हज़ार लोग ऐसे हैं, 20-25 हज़ार सारे पाकिस्तान में, जो कि 10 लाख से ज़्यादा, जिनकी से 10 लाख से ज़्यादा साल की टैक्स है। ठीक, 20 से 25 हज़ार, 20 से 25 हज़ार लोग हैं जो कि 10 लाख रुपए या 1 लाख पर मंथ, हर महीने 1 लाख से ज्यादा टैक्स नहीं देते। ठीक, या इससे कम नहीं देते, लाख टैक्स देते। इसका मतलब है कि उनकी जो आमदन है वो 3-4 लाख रुपए होगी माहवार। अगर 3-4 लाख है तो 25% टैक्स देना है उस पर। बिल्कुल ठीक है। अगर कंपनी है तो 35% है, अगर आप इनकम, अगर इंडिविजुअल है तो 20 to 25% है। ठीक। अब ये यकीन आता है आपको कि सिर्फ इस मुल्क में इतने बड़े घर डिफेंस सोसाइटी में, तो फलाना तो ढिंगड़ा और ये और वो, कि सिर्फ 20,000 लोग हैं जो 1 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, सिर्फ 20,000 लोग हैं पर मंथ। ये तो यकीन नहीं आनी, ये मतलब फजूल बात है, ये गलत है। ये स्टेटिस्टिक, ये वो स्टेटिस्टिक है जो दे रहे हैं। इसका मतलब है इतने ही और लोग हैं, ये 20,000 नहीं, 25,000 नहीं, ये 50,000 होने चाहिए ये जो इतना टैक्स दें। वो है लोग मगर देते नहीं हैं। इसलिए मुनीब, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसमें एफबीआर को भी आपने बेल्ट टाइट करनी चाहिए और एफबीआर को भी टैक्स के पीछे जाना चाहिए। अब ये रोल ऑफ एफबीआर जो है ना, क्योंकि इसके ऊपर भी बड़े सवाल उठ रहे थे, और नाज़रीन जो आज रिपोर्ट आई है उमर चीमा साहब की, उसके बाद कुछ रिजर्वेशन बड़ी शो की है कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने। क्या जो उनका डिफेंस है वो ठीक है या नहीं, इसके बारे में हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, और साथ रहिएगा।